اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب سترۃ المصلی باب سترۃ الامام سترۃ من خلفه عن عبد الله بن عباس انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على احد. وفي رواية عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء. باب قدرکم ینبغی ان یکون بین المصلی و سترتی. پہلا باب سترہ کے متعلق ہے. باب کا عنوان ہے امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے. اس کے تحت اس باب کے اندر کل 3 احادیث مبارکہ ہیں، مگر یہ جو عنوان ہے اس عنوان کے متعلقہ کوئی بھی حدیث اس کے اندر نہیں ہے. اس عنوان کے تحت ایک حدیث مبارکہ المعجم الاوسط کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام کا سترہ جو ہے وہ مقتدی کا سترہ ہے. یہاں پہ پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں گدھے کے اوپر یا گدھی کے اوپر سوار ہو کے نکلا اور میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا یا بالغ ہونے کے قریب تھا، یعنی یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے اندر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، یعنی حالت جماعت میں تھے. میں صف کے بعض حصے کے آگے سے گزرا، یعنی جماعت ہو رہی تھی تو جماعت کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا اور آگے رک کے میں اس سواری سے گدھی سے اترا. گدھی کو میں نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں آ کے صف کے اندر شامل ہو گیا، یعنی جماعت کے اندر شامل ہو گیا، اور کسی نے بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تھے، یعنی عید پڑھانے کے لیے نکلتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تھے کہ نیزہ لے آؤ. تو نیزہ لا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، یعنی لگا دیا جاتا تھا، اور حضور جو ہے اس کی اوٹ میں، یعنی اس کو سترہ بنا کے تو پیچھے عید پڑھاتے تھے. اور سفر کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا تھا، یعنی حضور کا معمول مبارک یہی تھا. سفر کے اندر نیزہ ساتھ رکھتے تھے، جہاں نماز کا ارادہ ہوتا تھا صحابہ مصلی بچھا کے آگے نیزہ گاڑ دیتے تھے تو حضور امامت کرواتے تھے. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حکام جو ہیں وہ بھی نیزہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اس سترے کی وجہ سے. اس سترے کے اندر اور مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اس باب کے تحت روایت کی ہے. حضرت سہل کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی جائے نماز اور سترے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک بکری گزر جائے. سترہ کے متعلق امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ کا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور ہمارے امام کا قول یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. یعنی اگر آپ نماز سترے کے بغیر پڑھ رہے ہیں، دوسرا بندہ سترے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو سترے کے ساتھ پڑھنے والا شخص جو ہے اس کو نماز کا ثواب زیادہ ملے گا سترے کے بغیر پڑھنے والے کی بنسبت. اس لیے سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اب یہ کتنا اہتمام ہے سترے کا کہ اب ہم یہاں نماز پڑھیں تو وہاں سے دیوار کے پاس سے اٹھا کے سترہ آگے رکھنے سے ہمیں دقت ہوتی ہے کہ جی کون وہاں سے اٹھا کے تو آگے رکھے. لیکن یہاں دیکھیں نا کتنا اہتمام ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ سفر کے اندر بھی یہ معمول تھا، صحابہ سترہ ساتھ، یہ نیزہ ساتھ رکھتے تھے آگے سترہ بنانے کے لیے. یعنی جہاں بھی سفر میں جانا اتنا اہتمام ہے سترے کا کہ نیزہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا. پھر اسی کی وجہ سے حکام جو تھے، دوسرے صحابہ کرام اور حکومتی لوگ جو تھے، وہ بھی جب سفر کرتے تھے تو وہ بھی سفر میں نیزہ ساتھ رکھتے تھے سترہ بنانے کے لیے. یعنی جہاں کہیں نماز پڑھیں گے تو آگے سترے کا اہتمام ہوگا، یعنی نیزہ آگے لگا لیں گے. تو عیدین کے اندر بھی عید چونکہ مسجد کے باہر حکم، شریعت کا حکم یہی ہے کہ مسجد کے باہر کھلی جگہ پہ پڑھی جائے عید،
اس وقت عید کے اجتماع بڑے ہوتے تھے تو حضور عید پڑھنے کے لیے جب باہر میدان کے اندر نکلتے تھے تو سترہ لگایا جاتا تھا، یعنی سترے کے بغیر حضور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ نماز پڑھنے والے اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اس روایت کے اندر ہے کہ ایک بکری گزر جاتی تھی۔ دوسری بہت ساری کثیر روایات کے اندر 3 ذراع کا فاصلہ بیان کیا گیا۔ 3 ذراع تقریباً 4.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک صف جو ہے یہ 4 فٹ کی ہے، تو اس ایک صف سے بھی زیادہ اب فاصلہ سترے کے درمیان اور مصلی کے درمیان، نماز پڑھنے والے کے درمیان، یعنی ایک آدمی اگر وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سترہ یہاں رکھ لیتا ہے تو جائز ہے، ایک صف کے فاصلے پہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو بیان کیا گیا یہ ہے اپنی سہولت کے حساب سے۔ مثال میں یہاں پڑھتا ہوں تو بالکل اگر قریب یہاں پہ رکھوں گا تو سجدے کے اندر ممکن ہے میرا سر اس کے ساتھ لگ جائے، تو میں تھوڑے فاصلے پہ آگے رکھتا ہوں، پھر آگے جگہ ہموار نہیں ہے تو میں اس سے تھوڑا آگے کر لیتا ہوں۔ یہ اپنی سہولت کے حساب سے ہے کہ کتنا رکھنا چاہیے، لیکن اتنا ہونا چاہیے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ سترہ آگے ہو تو انسان کا دھیان جو ہے وہ دائیں بائیں نہ جائے بلکہ اسی جگہ پہ رک جائے، اتنا قریب ہونا چاہیے، زیادہ دور رکھنا جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔